جی السلام علیکم ویورز، دس از سمیرہ نثار، آپ کی ہوسٹ. اور سب سے پہلے بہت زیادہ معذرت کہ ہم لوگ آپ کو اسٹریم یارڈ کے تھرو جو پلان تھا ہمارا میڈیم اور جو ٹائم اس کے اکارڈنگ ہم آپ کو جوائن نہیں کر سکے، اور اب ہم اس کو زوم سے لے کے چل رہے ہیں اور دعا ہے کہ اب بیچ میں کوئی انٹرپشن نہ ہو. تو میں سب سے پہلے تعارف کرانا چاہوں گی ڈاکٹر نور الزمان صاحب کا، جو کہ آرمی مین ہیں. اس کے علاوہ یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، یہ ٹرینر ہیں، سی ای او فینکس، رائٹ سر؟ آپ اس کے سی او جی ہیں، بالکل. فاؤنڈر ہیں، اور یہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ بیسڈ جو ہے وہ ایک کمپنی ہے. اور اس کے علاوہ کنسلٹنسی، جس طرح بزنس میں نظر آتی ہے آپ کو سوشل میڈیا کنسلٹنٹ نظر آتے ہیں، اس طرح سوشل کمیونٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کے بھی کنسلٹنٹس ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں یہ ایکسپرٹ ہیں کہ سوشلائزیشن کو کیسے امپروو کیا جائے، کیسے ڈیولپ کیا جائے. اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس میں بہت زیادہ یہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور روٹری کلب جو کہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، اس میں بھی سر انگیج ہیں اور اس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہیں. ویری وارم ویلکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ کا لاکھ احسان. سر اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ بات کریں گے کہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس جو ہیں وہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو مرتب ہوئے ہیں یا جو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. سائیکولوجیکلی لوگ جس طرح سے اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جن ہارڈشپس کا شکار ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ اس طرح کے اور جو ہمارے پروگرامز اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشنز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، انٹریکٹیو ڈسکشنز، تو یہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج پہ نظر آ سکتی ہیں، وہاں پہ موجود ہیں. یہ ہمارے اس کے علاوہ یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، آپ چاہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ سے بہت خوبصورت ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی البرٹ آئنسٹائن کی. وہ کہتا ہے کہ ان دا مڈل آف ڈیفیکلٹی لائز دا اپرچونٹی. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ بھی ڈیفیکلٹی کے وہ ایک مڈ پوائنٹ پہ آ چکے ہیں، اور یہ تقریباً کچھ مہینوں کا ایک ایسا سفر ہے جو بہت تکلیف دہ رہا. اس میں بہت سے چیلنجز آئے اور اب ہم اس چیز کے مڈ میں پہنچ چکے ہیں. ہمیں کسی حد تک اس کی سمجھ بھی آ گئی ہے. اب آپ کو جب میسیجز فارورڈ ہوتے نظر آتے ہیں تو اس میں صرف ڈرانے والے میسیجز نہیں بلکہ اس طرح کے میسیجز بھی ہیں جس کے اندر وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہاسپٹل سے جو لوگ واپس آئے ہیں ریکور ہو کے، وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وٹامن سی لیں، آپ زیادہ دھوپ میں بیٹھیں، تھوڑا بہت سن لائٹ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اس کے علاوہ آپ اپنا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، گرم پانی لیں، گرم کھانا کھائیں، ٹھنڈے کھانے سے اوائڈ کریں. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں ہمیں سننے میں آ رہی ہیں جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے ایک تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اس نئے وائرس کے ساتھ کریٹ کر لی ہے اور ہم اس کو دوبارہ سے بتانے والے ہیں کہ وی آر دا کراؤن آف دا کریچر. اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹربنس جو آئی تھی انشاءاللہ وی ول اوور کم اٹ. اور اب بس انشاءاللہ یہ ایکسیپٹنس چاہیے اس چیز کے لیے کہ اب ہمارے سامنے ایک نئی دنیا کھڑی ہے، ایک نیا عہد، ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے جو پرانے دور سے کافی حد تک مختلف ہوگا. اور چیزوں میں جو ڈیولپمنٹ آئے گی وہ بڑی فاسٹ ہے سر. ایک بالکل ایسے ہے جیسے ایک جمپ لگ گیا ہو. کبھی بھی اتنا ایگزیکٹلی. زیادہ لوگوں کا آن لائن جو ہے وہ رجحان نہیں ہونا تھا. اب اسکول کے بچے دیکھ لیں، آپ کالجز دیکھ لیں، یونیورسٹیز دیکھ لیں، آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں، لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میٹنگز بہت زیادہ کنڈکٹ ہوتی نظر آتی ہیں، ٹریننگ ڈفرینٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور وہ سب آن لائن ہیں. تو سر میں بالکل ٹھیک کہا یہ آپ تو نے. وہ ایفیکٹس ہو گئے جو کچھ نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو ملے جلے سی سچویشن ہے کووڈ-19 کو لے کے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو سب وہ ہارڈ ایفیکٹس ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، کچھ اس کے سافٹ ایفیکٹس بھی ہوئے ہیں جو کہ اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں. اور اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب آج ہمیں آپ بتائیں کہ اس کے سائیکولوجیکلی کیا ایفیکٹس ہوئے ہیں اور ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں، کس طرح اس کو منیمائز کر سکتے ہیں پلیز. جی اس کا بالکل جو آپ نے بات کی کہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ کیا ہوئے اور کس طریقے سے، میں دسمبر میں جانا چاہوں گا جب 31 دسمبر کو پہلے کیس کا پتہ چلا کہ اس طریقے سے ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی اور صرف یہ چائنا کے ایک شہر میں ہوئی. تو اس وقت لوگوں نے اس کو کچھ اس طریقے سے چیز کو نہیں لیا، لیکن ایک ایفیکٹ اس وقت تھا جو کہ لوگوں میں ہونا شروع ہوا کہ چائنا میں ہمارے بہت سارے پاکستانی بچے گئے ہوئے ہیں جو کہ وہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں. اور سب سے پہلا جو خوف نظر آیا وہ ان فیملیز میں نظر آیا جن کے بچے کے وہاں پہ تھے چائنا کے اندر اور چائنا میں پڑھائی کر رہے تھے.
ان کو یہ خوف تھا کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے، یا ان کو جو ہے کورونا کی وجہ سے کووڈ-19 جو ہے، جو بیماری کا نام اگر میں کہوں، انفیکشن کا نام لوں، تو وہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ پیریڈ بہت ہی لمبا تھا، یہ کوئی 90 دن کا پیریڈ تھا۔ اس دوران میں لوگ جو ہے یہاں تک پریشان ہوئے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہاں پہ کوئی جہاز نہیں بھیج رہی، حکومت پاکستان ان بچوں کا کچھ خیال نہیں کر رہی، حکومت پاکستان ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی، سو آن سو فورتھ۔ تو مختلف قسم کے جو ہے ان کے بارے میں بات چیت ہونا شروع ہوئی کہ جی یہ یہاں پہ ہمارے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ یہ ان پیرنٹس کا پہلا سائیکولوجیکل ٹراما تھا جو کہ میں نے دیکھا، اور میں نے کیسے دیکھا کہ ہمارے اپنے جو ہے وہ سینٹر پر بہت ساری مائیں آئیں کہ جی یہ اپنا ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، اور اس طریقے سے ان کو لے کے آئے اور اس طریقے سے ساری بات چیت ہوئی۔ تو وہاں پہ پہلا تو ڈپریشن فیز جو تھی ٹراما کی وجہ سے وہ آئی ان پیرنٹس کے اوپر جو کہ چائنا کے حوالے سے تھے، فکر مند تھے۔ جی جی اب ہم آ جاتے ہیں اس کے دوسری فیز کے اوپر۔ جب اوکے 26 فروری کو پہلا کیس جو ہے وہ پاکستان میں ڈیتھ ہوتی ہے جب اس کی، تو اس کے بعد ایک دم سے ایک نیا خوف شروع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے یعنی مجھے یاد ہے کہ ہم چند ایک دوست جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جی میری فیملی میں جو ہے ایک شخص ہے، یہ اس کو جو ہے اپنا کووڈ-19 جو ہے وہ پازیٹیو ہے، اور اس طریقے سے سارا سلسلہ ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے وی آر گوئنگ ٹو مینج دیٹ، اور یہ وہ سارا کچھ۔ اور ابھی اس شخص نے جا کے خود لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائے، لیکن کیونکہ لیبارٹری والے بھی جو تھے وہ بھی ذرا خوفزدہ تھے، تو انہوں نے فوراً رپورٹ کر دیا پولیس کو، اور شام سے پہلے پولیس چلی گئی کہ لاہور میں لوکل ایک پہلا کیس جو ہے وہ یہاں پر مل گیا۔ جب وہ پہلے کیس کی بات ہوئی وہاں پہ، تو وہاں اس کے بعد جس طریقے کی ٹرامیٹک کنڈیشن اس فیملی کی میں نے دیکھی ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ میں کلوزلی ایسوسیٹ۔ سوری ٹو جی جی انٹرپٹ یو، یہاں میں ایک اپنا آپ سے اپنا پرسنل ایک وہ فیلنگ جی کہہ جی لیں یا ایک فیئر کہہ لیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی، کام کر رہی تھی اپنے سسٹم پہ، تو ایک کسی نے ویڈیو مجھے فارورڈ کی، گجرانوالہ کے کوئی صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بالکل۔ سر شیئر کی مجھ سے۔ اس میں اچھا خاصا ایک ماشاءاللہ جوان آدمی ہے اور لمبا چوڑا، اور وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ پتہ نہیں کس طرح سے کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے۔ سر عجیب سا خوف تھا اس شخص کی آواز میں، اور کیا کر رہے ایبسلیوٹلی۔ ہیں وہ رسیاں پکڑی ہوئی ہیں انہوں نے، سر لٹرلی رسیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور اس کی گردن میں گرا کے تو اس کو کھینچ رہے ہیں، جسٹ لائک کسی جانور کو کھینچتے ہیں۔ مجھے بالکل نہیں پتا واللہ عالم وہ ریئلٹی تھی، وہ صرف لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ایک چیز تھی، کیونکہ مجھے اس کا لاجک سر سمجھ نہیں آیا کہ ایک شخص بالکل۔ اگر ہاسپٹل جا رہا ہے تو اس طرح سے کیوں کریں گے وہ۔ مجھے ابھی تک یہی نہیں کلیئر ہو پایا کہ وہ ویڈیو فیک تھی یا ویڈیو ریئل تھی، لیکن جی سر اس شخص کی آوازیں مجھے ابھی تک پریشان کرتی ہیں۔ آئی The کین way he امیجن was دیٹ۔ saying، ہاں جی جی مطلب جی اس طرح سے خوف و ہراس پھیلایا بھی تو بہت جا رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں میڈیا ہمارا جو ہے جی وہ خرامہ اس پہ وہ چل رہے ہیں اور خبریں چلا رہے ہیں گرما گرم، اور کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بالکل۔ سر اس یہ بارے اب میں یہ آپ جو آپ نے بات کی، یہ اس کو ہم کہتے ہیں انفوڈیمکس۔ انفوڈیمکس کیا ہے کہ انفارمیشن کی بھرمار، جس میں سچ بھی ہو سکتی ہے، جس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل تیسری طرف جو کام آ گیا وہ تمام کے تمام میڈیا نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ جی اتنے بندے مر گئے، فلاں جگہ پہ تو لوگ سڑکوں پر تڑپ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اسی طریقے سے دکھایا کہ جی اٹلی میں سڑکوں کے اوپر کسی نے نوٹ پھینک دیے کہ ان پیسوں کا ہمیں فائدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی اور کنٹری کا دکھا دیا کہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ تڑپ رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اس کو دیکھا گیا تو پتا چلا کہ کسی مووی کا سین تھا، کسی جگہ سے اس کو لیا گیا، اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے دکھایا گیا کہ جی یہ آج کل کی کنڈیشن ہے یورپ کے مختلف ممالک کی، یہ آج کل کی کنڈیشن ہے امریکہ کی۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن جب انہوں نے دی، آپ کو پتا ہے کہ ہمارا زیادہ تر طبقہ یا تو ایلیٹریٹ ہے یا کم پڑھا لکھا ہے۔ میں کم پڑھے لکھے کی اگر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ 5 جماعتوں سے بھی کم پڑھا ہوا ہے، یعنی جسے ہم لٹریسی لیول کی جو بات کرتے ہیں نا جی کہ ہمارے پاس اراؤنڈ 60% ہے یا 70% ہے واٹ ایور، لیکن ہمارے پاس اگر دیکھا جائے جو سمجھدار طبقہ ہے جو کہ واقعی چیزوں کو سمجھتا ہے وہ 20% سے بھی کم ہے۔
سر یہاں پہ میں ایک سر جی بات جی کرنا چاہوں گی، سوری میں آپ کو بیچ میں اسی لیے انٹرپٹ کر لیتی ہوں کیونکہ وہ پوائنٹ اگر اسی جگہ پہ کلیئر ہو جائے گا تو چیزیں بہتر جی ہو جی جائیں گی. سر جہاں تک بات ہے پڑھائی لکھائی کی، ڈگریوں کی بات ہے، اگر اس کو آپ پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں تو سر میں یہاں پہ تھوڑا سا اسلامک ہسٹری سے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی سر؟ ان کو تو جب ان کے اوپر وحی نازل ہوئی اقرا تو ان کا رسپانس کیا تھا کہ میں تو نہیں پڑھنا لکھنا جانتا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ڈگریز نہ ہونا یا اسکول نہ جانا کیا ایکسکیوز ہے اس نہیں بات کا کہ آپ کچھ نہیں بھی کر لیں گے، آپ جہالت کی کسی بھی حد کو ٹچ کر لیں گے؟ آپ کو سرٹیفکیٹ تو نہیں مل دیکھیے گیا کہ اگر آپ نے ایم اے نہیں کیا یا بی اے نہیں کیا. بالکل آپ کی بات بجا ہے، اور آج کل ہم یہاں پہ جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں نا، ہم زیادہ تر وہ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ ڈگری کے لیے کام کرتے ہیں، جو کہ بعد میں جاب کے لیے جو ہے ڈگریز اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جب ہم لوگ پڑھتے رہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں ہمیں ہسٹری بھی پڑھاتے تھے، اسلامیات بھی پڑھاتے تھے، ہمیں اپنا یہ کیا نام ہے جغرافی بھی پڑھاتے تھے. ہمیں سولر ایکلپس سبھی گزرا ہے. یس یس سولر ایکلپس کے بارے میں ہمیں چوتھی جماعت میں یعنی فورتھ گریڈ میں تھا میں، جب میں نے سولر ایکلپس اور لیونر ایکلپس کے بارے میں پڑھ لیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ سورج کا کیا ہے اور چاند کا کیا رول ہے اور زمین کا کیا رول ہے. لیکن ابھی یہ جو ریسنٹ پاس میں ہوا ہے، دیر واز اے بوائے ہو ہیز پاسڈ 8 کلاسز 8th گریڈ، ایک بڑے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے. اس نے کہا جی یہ ذرا مجھے بتائیں یہ ہے کیا، زمین کیسے درمیان میں آ سکتی. اینڈ وین وی وینٹ انٹو دا یہ ڈگریز وغیرہ کی بات، 360 اور 180 ڈگریز اور یہ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ کی بات کی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اب یہاں پہ آ کے ہمیں جب پروڈیوس کیا جا رہا تھا تو ہمیں علم دیا جا رہا تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ اچھے عالم تھے. بہت سارے ٹیچرز جو اس زمانے کے میٹرک تھے، انہوں نے ماسٹرز سے زیادہ ان کی جو ہے تعلیم سر ہوتی آپ کو تھی. کیا لگتا ہے کون آج سی ہم ایسی جو ہے وہ کتاب ہماری عوام بے کو، شک سر اپنے آپ کو، آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کون سی کتاب آئے جو ہم اپنی عوام کو پڑھا دیں تو اس کے اندر جو ہے اویئرنیس کریٹ ہو جائے؟ ایسی کون سی کتاب ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پڑھ لی جائے اور پڑھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، عمل کی بات کیجئے. پریکٹیکلی ہم اگر بات کریں نا، ہم دیکھیں، ہم وہی بات ہے کہ اٹس ناٹ لائک فیول کہ ہم کسی کے ذہن میں جو ہے نا وہ چیزیں دباتے جائیں گے، کرتے جائیں گے. وہ 3.8 CGPA لے جائے، 3.9 لے جائے، ماں باپ اسی چیز کے اوپر خوش ہوتے ہیں جی گریڈز لے لیے. جب وہ پریکٹیکلی چیزیں کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ان کو پرابلم ہوتی ہے. اب آپ ایک اینکر ہیں، آپ نے جو کچھ پڑھا ہوگا وہ ٹوٹلی اس سے ڈیفرنٹ ہوگا شاید، ٹھیک ہے؟ جی سر آپ نے اس طریقے سے نہیں، ایز کمپیئر ٹو دیٹ ایک میس کمیونیکیشن کا بندہ پڑھ کے آتا ہے لیکن اس نے پریکٹیکل نہیں کیے ہوئے، جی اس نے سر پریکٹیکلی کبھی ریڈیو کے قریب بھی نہیں کیا شاید، لیکن وہ وہاں سے 3.9 3.8 جو ہے CGPA لے کے نکلتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی کہ میں جو ہے وہ ریڈیو پہ جا کے کام کر سکتا ہوں، میں ٹی وی پہ کام کر سکتا ہوں، تو وہ نہیں کام کر سکتا. آپ ابھی بھی اگر بات کریں، اسکول بہت بڑے بڑے اسکول ہیں. طارق عزیز کی بات اگر میں کروں، ابھی حال ہی میں انتقال ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ ہم لوگ فالو کرتے تھے اردو کے حوالے سے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جو ہے جس وقت بھی اسٹیج پہ جاتے تھے، روسٹرم پہ کھڑے ہوتے تھے، جن کو ہم فالو کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جس طریقے سے انور مقصود کی بات کر لیں یا دوسرے، جن میں ایک بات جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی. لیکن آج کے دور میں کیا فرق پڑا ہے، آج کیا پرابلم ہے؟ آج کا بندہ جو ہے اس نے ان چیزوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے کہ میں تو سیکھ کے پیدا ہوا ہوں، میں نے جا کے تعلیم حاصل کی، میں نے PhD لے لی، میرے پاس دوسری چیزیں آ گئیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس وجہ سے اس بندے کو اب وہ بڑا مایوپک ہو کے وہ چیزیں سوچنا لگا، اور وہ وہیں پہ آ کے اس کا اینڈ ہو گیا. اور اینڈ کیا ہوا کہ اس کی سوچ وہیں پہ پھنسی رہی وہیں پہ کہ میں رکی تو وہیں پہ. بہت اچھا پڑھائی میں نے کی ہے، میں بڑا اچھا کلینکل سائیکالوجسٹ بہت بن گیا ہوں. خوبصورت بات کی سر آپ کی. اسی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں. آپ نے مجھے وہ اس پوائنٹ پہ آپ لے آئے ہیں کہ جہاں پہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایک سرٹن پرفیکشن کے لیول پہ ہے. جس طرح سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بہت فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پہ. اور کچھ ہمارے مولوی حضرات تو گالیاں دیتے ہیں اسپیکر میں، امریکہ کے لیے امریکہ تباہ ہو جائے، میرے ساتھ پڑھیے، اور پیچھے پوری جماعت آمین بھی کہتی ہے. کچھ ایسے علاقے ہیں سر جب کہ ہمارا اسلام تو اس سے بالکل الٹ ہے.
سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے ہم نے قرآن پاک کو بالکل بند کر کے رکھ دیا ہے، یا ہم اس کو پڑھتے ہیں رمضان میں، یا اس کو ہم پڑھتے ہیں حفظ کرتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں جس میں ہمیں مطلب نہیں بالکل سمجھ نہیں آتا؟ سر آپ کو کیا لگتا ہے، میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کیا کوئی ایسی کتاب ہے جو ہمیں فی الحال جو ہے وہ گائیڈ کر سکے؟ ہم 18 سال بچے کو نہیں پڑھا سکتے، قرآن پاک جو ہے کیا اگر اس کو ترجمے سے پڑھ لیا جائے؟ ایگزیکٹلی یہ صرف ایک ہی کتاب ہے اور وہ ہے قرآن پاک، جس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ذہنوں کو ہم نے کھولنے پڑھا، کے لیے کافی ہے؟ ہم نے صرف اس کو اس حد تک پڑھا کہ ہم مسلمان ہیں، اس کو فالو کیا مغرب نے، یورپ میں، امریکہ میں اس کو فالو کیا۔ اب بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کے فالوور، یعنی میں اس کی ہدایات کی بات کر رہا ہوں، اس کی ہدایات کے فالوور کو اگر دیکھیں تو کسی بھی مسلم ملک کا جو ہے پہلے 20-22 ملکوں میں نہیں آتا۔ وہ ممالک ہیں جہاں پہ یورپ ہے، جو یا ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آتا ہو، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی جو کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے 50ویں 60ویں نمبر کے بعد آتے ہیں جہاں پہ مسلمانوں نے قرآن پاک کو فالو کیا۔ ادروائز قرآن پاک کو کسی نے اس طریقے سے لیا ہی نہیں۔ بالکل اور سر، پھر بالکل وہی میں بات آ ایگری جاتی کرتی ہے ہوں اسی کہ بات سے۔ جی، اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو رب العالمین ہے وہ پورے عالم کا رب ہے۔ ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ اس شخص کو بھول گئے، اس عورت کو بھول گئے کہ جس عورت کو نے ایک کیا نام ہے اپنا جو کتا تھا اس کو بلی کو جو ہے وہ وہاں پہ خوراک دیتی تھی، یا جس طریقے سے آپ اس کو بھول گئے کہ جو اپنا کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، جو ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی وہ بھی کسی کو یاد نہیں ہوگی۔ بات یہ بالکل ہے کہ ہم سر، جی سر، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے کووڈ 19 کووڈ پہ کے واپس آ جائیں۔ ہاں سائیکولوجیکل جی ایفیکٹس ہیں۔ نہیں سر، جی 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 میں اس چیز کو میں نے کیوں آپ سے اس کتاب کا پوچھا، کیونکہ سر دیکھیے کووڈ 19 کے اگر سائیکولوجیکل اس طرح کے ایفیکٹس نیگیٹو آ رہے ہیں تو بینگ مسلم ہمیں کدھر سے ہدایت ملے گی؟ اب ہم ہر کسی کو پی ایچ ڈی تو کروا نہیں سکتے، ہمیشہ کا ایک ہی رول ہے کہ ہماری عوام میں اویئرنیس نہیں ہے، تو ہمارے پاس بالکل اتنی صحیح۔ بڑی کتاب ہے سر، ہم اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اس سے ہدایت کیوں نہیں دیکھیے لے رہے کہ جب مشکل ہاں وقت مسلمانوں پہ آیا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشکل وقت ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کے سلوشن بھی دیے، ہم ان سلوشنز کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ہم سائیکولوجیکلی ڈپریس کیوں ہوتے جا رہے ہیں جبکہ اتنی بڑی ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہے اس میں آپ نے خود جو 2-3 باتیں کی انہیں کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے میں ایک تو یہ ہے کہ ہم بلیور نہیں ہیں، ہم یقین نہیں رکھتے۔ ہمارا جو یقین، یعنی مثلا میں اپنی بات کروں گا کہ جب پہلے 5 دن ہوئے لاک ڈاؤن کے تو 5 دن میں بڑا ڈپریس رہا، میں بالکل سیدھی سی بات کروں گا، ہاں میں ڈپریس رہا۔ 5ویں دن قرآن پاک کی مختلف آیات پہ جب میں نے دوبارہ غور کرنا شروع کیا، میں نے کہا یہ کیا بیوقوفی ہے، کیوں میں اس طریقے سے ہوتا جا رہا ہوں، کیوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، کیوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری وجہ سے دوسرے کسی کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ زندگی تو جب جتنی دی ہوئی ہے اتنی ہے، لیکن دوسری طرف جو میرا کام تھا، جو میں ہیومنز کے لیے کر رہا تھا، جو ڈیولپمنٹ کے لیے کر رہا تھا، اس کو میں نے سٹاپ نہیں کرنا۔ And then I started to work on this۔ اب آپ دیکھیے کہ یعنی اس میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ 5ویں دن مجھے کیسے ہدایت ملی۔ رات کو میں کیا نام ہے سونے کے ٹائم پہ نیند کیونکہ آتی نہیں تھی، تو ایسے ہی سوتے سوتے میں رات کو جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہوں، یہ میرا روٹین ہے شروع سے۔ ایک دم سے من شر الوسواس الخناس، جب میں اس کے اوپر پہنچا تو یہاں پہ میں رک گیا، اور یہاں پہ میں رک کے
اور مجھے یاد آ گیا کہ جب میں ایف ایس سی میں تھا اور اسلامیات جو ہے وہ اس میں یہ کام کی اور گر کی بات ہمیں بتائیں، میں اپنے ویورز کی طرف مخاطب ہو کے ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کووڈ-19 کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس، اور ہم یہاں پہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس جو نیگیٹو آئے ہیں کہ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اسٹریس میں چلے گئے ہیں، ہم ان کو نہیں گنوانا چاہ رہے، ہم اس کو تھوڑے اور اینگل سے ڈسکس کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک سولوشن اورینٹڈ چیز آپ کے سامنے رکھیں. اس کے لیے ڈاکٹر نور الزمان جو ہیں وہ قرآن، حدیث اور ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے معاملات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. جبکہ انہوں نے صرف کووڈ-19 کے 5ویں دن وہ ریکوری کی طرف چلے گئے، انہوں نے خود کو اسٹرانگ کر لیا. وی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ تھنگس کہ کیسے ڈاکٹر صاحب نے خود کو جو ہے اس طرح سے اسٹرانگ کیا کہ ان کو کیوں ڈر نہیں لگ رہا، وہ کیوں مطمئن نظر آ رہے ہیں، وہ کیوں اپنے کام اور روٹین کی چیزیں اسی طرح سے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ وہ رات کو سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے ہیں، اور جب ایک خاص آیت پہ وہ پہنچے تو اس کے بعد کی ان کی کیا کیفیات تھیں، کیا ان کے دلی جذبات تھے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا، ہم ان سے جانتے ہیں. جی سر پلیز. جی اچھا، یہاں پہ یعنی میں یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ جرمنی میں ہے آج کل، وہاں پہ پڑھنے گئی ہوئی ہے. تو جرمنی میں جب وہاں پہ یعنی آپ روزانہ سنتے ہیں کہ یورپ میں اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوگی، اتنوں کی ڈیتھ ہوگی اور اس طریقے سے، تو مجھے فکر اس کا زیادہ تھا کہ اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کیا ہوگا کہ وہ بالکل اکیلی وہاں پہ بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے، جب میں نے یہ ساری چیز جو ہے وہ اس کو سوچا، اور میں وہ من شر الوسواس الخناس آیت پہ میں جب پہنچا ہوں تو مجھے سارا وہ یاد آ گیا کہ ایف ایس سی میں ہمارے ٹیچر نے جب اس کی تشریح کروائی تھی اسلامیات میں، کہ آپ کو بڑی لمبی تشریح لکھوائی تھی، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ زندگی میں دو چیزیں جو ہے نا، ایک جادو اور ایک یہ جو وسوسے ہیں، ان سے بچنے کے لیے تم نے ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے. یہ بات ہے 26 مارچ ہوگی یا 27 مارچ ہوگی، اس رات سے لے کے آج تک جتنے دن بھی گزرے ہیں، آج تک میرے دل میں کبھی بھی یہ وسوسہ نہیں آیا کہ میری ڈیتھ ہو جائے گی، کیونکہ میں 50 پلس ہوں تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میں 50 پلس ہوں، جو بار بار ٹی وی بھی کہہ رہا ہے، باقی چیزیں بھی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، نہ مجھے یہ خوف آیا کہ میں لوگوں میں جا کے بیٹھوں گا تو مجھے پرابلم آئے گی. میں تھیلسیمیا کے کیمپس لگتے ہیں، خون دینے والے وہاں پہ جو کیمپس لگتے ہیں، میں وہاں پہ جاتا ہوں، میں ان بچوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتا ہوں، میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھتا بھی ہوں، میں ان بچوں سے بات چیت بھی کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ بچوں کی جو ہے اپنا سائیکولوجیکل اپلفٹ اسی چیز میں ہے کہ ہم لوگ ان سے باتیں کریں. جب ہم یہی کہتے جائیں کہ تم نے مر جانا ہے، تم ختم ہو جاؤ گے، ہر شخص کو ایک ہی چیز جو ہے ہم کرتے جائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ ہو گیا، خراب ہو گیا سب کچھ، جبکہ سر سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے، پھلوں کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے، اور طرح کی آزمائشیں آئیں گی. میں اس کا مفہوم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ساتھ ہی اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی. تو ہمارے اوپر بھی تو یہ مشکل وقت ہے، تو ہم لوگ مسلمانوں کا یقین کہاں ہے؟ ہمیں کیوں یقین نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو جانی ہے، ہم نے ریکور کر جانا ہے؟ ہم کیوں اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں؟ سر آپ دیکھیے سورہ رحمان ہے نا، ہر چیز آپ دیکھیے کہ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. بار بار ہر چیز کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، اور ساتھ یہ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، لیسل الانسان الا ما سعی، آپ کو ہمیشہ وہی ملے گا جس کی آپ کوشش کریں گے. اور یہ وہ دوسرا میں اپنی زندگی کا بتا رہا ہوں کہ میں نے زندگی میں لوگ کام کرتے ہیں پیسے کے لیے، لوگ کام کرتے ہیں اپنی شہرت کے لیے. نہ میں نے شہرت مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، نہ میں نے پیسہ مانگا ہے. جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو میں نے یہی مانگا ہے کہ اللہ میاں میرے علم میں اتنا اضافہ کر دے، اور ساتھ ساتھ مجھے لوگوں کو علم دینے والا بنا. اور مجھے اس سارے موقع پہ یعنی وہ لوگ میرے ساتھ کے جو لوگ باقی سائیکالوجسٹ جو ہیں، میں تو کیونکہ پبلک ہیلتھ کا بندہ ہوں، اور دوسرے جو سائیکالوجسٹ ہیں سارے کے سارے، وہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر کے بیٹھے ہیں. یو وونٹ بلیو اٹ، جب انہیں ہم کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کرنے کسی کے گھر میں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں جا سکتے، ہم پھر بھی چلے جاتے ہیں.
ابھی سر ویسے بھی یہ بہت سارے سروائیول کا ایک پیریڈ ہے ہمارے پاس. ہمارا یہ پروگرام آرگنائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو 1-1.5-2 سال ہے, کیونکہ کوئی بھی وبا جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ نہیں ٹکتی, obviously چیزیں ان سے زیادہ ترقی کر کے سامنے آتی ہیں. یہ صرف ایک سروائیول کا پیریڈ ہے, اس میں اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, ماسک یوز کریں, سینیٹائزر استعمال کریں, صفائی کا خیال رکھیں, جو بینگ مسلم ہمارے لیے ویسے ہی صفائی نصف ایمان ہے, ہمیں ان چیزوں کے اوپر کرنا ہے. لیکن سر دوسری طرف جو ہم جس پہلو پہ آج بات کر رہے ہیں, مایوسی کیوں ہے, ہماری تھاٹس میں مایوسی کیوں ہے, ہمارا امیون سسٹم اگر آپ میڈیکلی بھی بات کرتے ہیں تو وہ اسٹرانگ ہوگا اسٹرانگ اور پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ, اور وہ آپ کو کہاں سے ملے گی, کیونکہ جیسے ہمارے ایک ویور جو ہیں وہ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ پازیٹیو رکھا جائے اس دیر میں, اس ڈیوریشن میں یہ چل رہا ہے یہ سب. تو سر اس میں ہم نے کافی زیادہ ڈسکشن کی کہ قرآن سے آپ مدد لیں, اپنے دل کو مضبوط رکھیں. ایک آخری کوسچن میں شامل کرتی ہوں اس میں, اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں گے. حبیب الرحمان پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ how should we deal with social and electronic media in your opinion during this pandemic? جی, سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خبریں دیکھنا چھوڑ دیں. میں اپنے والد صاحب کی اگین میں آپ کہیں گے کہ ایگزامپلس جو دیتے ہیں, میرے والد صاحب جو ہے بہت یعنی ایجڈ ہیں, وہ ان کی کنڈیشن بڑی عجیب ہونا شروع ہوگی کیونکہ روزانہ اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, اتنی ڈیتھ ہو رہی ہے, اتنی ڈیتھ ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ان کے یہ چینلز بند کر. اینڈ بلیو یو می, ان کے جب ہم نے نیوز چینل جس کے نیچے لکھا ہوا آتا تھا اور ساتھ یہ لکھا ہوتا تھا کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی, وہ ہم نے وہ بند کر دیا. اور اس کا بینیفٹ کیا ہوا کہ وہ ماشاءاللہ جو ہے فوراً کافی حد تک جو ہے وہ ریکور کر گئے. بات یہی آتی ہے کہ مایوسی پھیلاتے ہیں جب آپ وہ چینلز دیکھتے ہیں. بیسٹ وے آپ نیوز کے چینلز جو ہیں ان کو کائنڈلی دیکھیں, اگر آپ نے دیکھنا دن میں ایک دفعہ دیکھ لیں. یہ جو بریکنگ نیوز آتی ہے نا کہ آج جوہر ٹاؤن کے اندر فلاں فلاں گلی میں ایک بندہ پکڑا گیا, ایک بندہ جو ہے وہ وہاں پہ کورونا کا کیس آ گیا, ٹھیک ہے, ڈائگنوز ہو گیا. اب ہوتا کیا ہے, اب وہاں محلے میں جو ہے وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ شخص شدر بن گیا. مجھے یعنی میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنا اپر مڈل کلاس اور ریچر کلاس رہتی ہے, وہ وہاں پہ باقاعدہ پچھلے دنوں جو گروپس بنے ہوتے ہیں واٹس ایپ گروپ, اس میں ایک پتا چلا جی کہ ایک گھر میں کوئی بندہ جو ہے بیمار ہو گیا, وہ جو اس کی ساری فیملی کو نکال دیا سر, اس کو نہیں واٹس ایپ سے اس کو نہیں نکالا. کے تھرو نہ آ جائے کرونا, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف کیا کیا انہوں نے کہ جی اس کو گھر سے اس کی ساری فیملی کو نکال دی. اینڈ وٹ ڈیڈ آئی سے, میں نے کہا یہ پراپرٹیز لوگوں کی ہیں, آپ کسی بندے کو اس طریقے سے نہیں نکال سکتے. آج یہ ان کے گھر کا ہے, یہ بھی بالکل شروع کی باتیں ہیں, کل آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. اور وہی ہوا ان کے گھر کے اپنے جن صاحب نے وہ لکھا تھا, 1 ماہ کے بعد ان کے گھر کے 5 لوگ جو ہے وہ دے آر کورونا پازیٹیو, کووڈ پازیٹیو کے حوالے سے ان کے کیسز جو ہے وہ. اب یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی, تو اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو ہے نا آپ خبریں دیکھنا چھوڑ دیں, آپ اپنے آپ کو کریٹو چیزوں میں لگائیں. آپ نے یہ چینل بنایا ہوا ہے, صبح سے لے کے آپ شام تک بزی رہتی ہیں. میں صبح سے اٹھتا ہوں اور رات تک کم از کم 2-3 ٹریننگز کروا لیتا ہوں, بے شک مجھے فری آف کاسٹ کروا رہا ہوں, صرف اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ ان کو پتہ چلتا. بالکل سر, سر فری ٹریننگ سے یاد آیا کہ مجھے اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ کل ہم 28, 29, 30 3 دنوں کا ہم آن لائن ماسٹر کلاس جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے شفاعت ہاشمی صاحب یو اے سے جو ہے وہ جوائن کریں گے, اور ماشاءاللہ ہی از ایکسیلنٹ ان ہز ورک, اور ہم بات کریں گے انٹرپرینیورشپ پہ, اور یہ ساری اس طرح کی باتیں ہوں گی, اور ہم اس کے لیے کچھ بھی چارج نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ صرف ہمیں جوائن کیجیے ای بیٹھک میں, اور ہم چاہیں گے آپ کے زیادہ سے زیادہ کوسچن آئیں اور آپ ہم سے سیکھیں. سر بہت خوبصورت بات, اسی طرح سے ویلیو ایڈ کی جاتی ہے, اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے میسج دینا چاہ رہے ہیں تو پلیز شیئر کیجیے. جی, میرا میسج یہی ہے کہ جیسے ابھی بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ ایک تو اپنی عادت بنائیں کہ صبح بے شک چند آیات ہی قرآن پاک کی پڑھ لیں, ترجمے اور تشریح کے ساتھ, زیادہ مت پڑھیں, یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ, لیکن ترجمہ اور تشریح کے ساتھ چند آیات پڑھ لیں تو آپ کو ایک تو وہ سکون مل جائے گا. اور دوسری چیز, اپنے آپ کو جتنا بھی یہ سوشل میڈیا پہ خبریں آتی ہیں, جب تک آپ کے پاس کوئی اتھینٹک چیز نہیں آتی
यानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खबर नहीं आती तो उस पर यकीन मत कीजिएगा। लोगों को मैंने लुटते देखा है, लोगों के घर जो हैं वो बर्बाद होते भी देखे इसी कोरोना के वजह से। लोगों के रिश्ते टूटते हुए भी मैंने देखे हैं इसी कोरोना की वजह से, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना इसका, उसकी वजह से वो ये चीज़ कि जी ये तो कल को पता नहीं हमारी फैमिली में आ जाएगा, फलां होगा, ये होगा, वो होगा। तो काइंडली अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं ऐसी खबरों से बचें, और खुदारा ऐसे शख्स मत बने जो कि इसमें भी मुनाफा जो है वो तलाश करे। बिल्कुल सर, अपॉर्चुनिस्टिक मत बने, अपॉर्चुनिस्टिक मत बने, दवाइयों की कीमतें मत बढ़ाएं, चीज़ों की कीमतें मत बढ़ाएं। हम सारे वही होना, हमारा हाथ हमेशा देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। कोशिश बहुत करें बेहतरीन कि सर, हम बहुत एक बेहतरीन। ऐसे हाथ रखें कि हम लोगों की मदद कर सकें, और जब मदद भी कर रहे हैं तो काइंडली उनकी तस्वीरें मत खींचें। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। आई एम रियली सर थैंकफुल टू ई बैठक हमारे कि लिए मुझे टाइम दिया। बहुत बड़ी बात है कि आपने वक्त निकाला। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने काफी देर ट्राई किया, आधा घंटा हम लोग खपते रहे, स्ट्रीम जी, यार्ड पे कोई बात नहीं नहीं, हुआ तो हम लोगों ने उसके बाद जूम पे ट्राई किया। और मैं कोई अपने बात नहीं। व्यूअर्स के लिए जो है ये एक मैसेज देना चाहूंगी एक स्टोरी की फॉर्म में। सर ऑब्वियसली आपने वो पढ़ी होगी स्टोरी यकीनन, और हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स को भी इत्तेफाक हो उसको पढ़ने का, क्योंकि वो सिलेबस का हिस्सा थी। सर स्टोरी है लास्ट लीव, तो मैं उसको रिलेट करूंगी आज के टॉपिक से। उसमें एक कैरेक्टर है सर, और उसमें वो लड़की बीमार हो जाती है, और अब उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं, अक्स थोड़े धुंधले हैं, लेकिन वो मैं मैसेज जस्ट कन्वे करना चाहूंगी कि लास्ट लीव है। अब वो लड़की बीमार है, उसकी खिड़की खुली है और खिड़की के सामने एक जो है वो बेल है, और उसका हर रोज एक पत्ता गिरता है। सर ये मैं इस चीज से लिंक करना चाह रही हूँ कि समटाइम जब इंसान अपने दिमाग में ये बिठा लेता है ना कि मैंने तो मर ही जाना है, कुछ बुरा हो जाना है तो हो जाता है। अब इसी तरह से वो लड़की ये सोच के बैठी है कि जिस दिन सारे पत्ते झड़ जाएंगे उस दिन मैं मर जाऊंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका कोई लॉजिक बनता नहीं, लेकिन उसका जिस्म भी जो है वो उस तरह से कमजोर और लागर से लागर हो रहा है। उसकी दोस्त जो होती है वो फ्लैट्स का वो सिस्टम दिखाया हुआ है, नीचे एक पेंटर रहा करता है, और उसको हमेशा से शौक होता है कि वो अपना एक मास्टरपीस बनाए। उसकी दोस्त बताती है कि वो लड़की जो है वो बहुत बीमार है, और उसने ये बात सोच ली है कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। वो सुन लेता है और खामोश हो जाता है। अगले दिन जो है वो देख रही होती है, आखिरी एक पत्ता लटका हुआ है और वो गिर ही नहीं रहा, गिर नहीं रहा, गिर नहीं रहा, वो हिल भी नहीं रहा। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि ये पत्ता गिरता क्यों नहीं, ये गिरेगा तो मैंने मर जाना है। वो जाके इसको देखते हैं तो पता चलता है कि वो तो पेंटेड लीव है, असल पत्ते तो कब के गिर गए। और फिर वो जाके उस पेंटर की जब वहाँ चेक करते हैं तो वहाँ गीले बूट, लालटेन और सीढ़ी नजर आती है। अगर हो सकता है कुछ गलत हो गया हो, लेकिन मैसेज यही है कि ये जहन है, इसको जो सिखा लेंगे, जो बता लेंगे वो बेहतर है। तो प्लीज वो मास्टरपीस बनिए, वो चीज बनिए जो दूसरों को होप दे, जो दूसरों को उम्मीद दे, ना कि दूसरों की उम्मीदें इस शौक में तोड़ दें कि आपका चैनल जो है वो तरक्की करेगा। मिर्च मसाले लगा के आप खबरें दें, एक को 10 केस बना के बताएं। तो प्लीज वो चीज जो नेगेटिविटी फैला रही है उसको खत्म करें, और पॉजिटिव चीजें जो है उसको हाईलाइट करें, और वो लास्ट लीव जो है ना वो बने और लोगों की उम्मीद बने। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, और इसके साथ मैं क्लोज करती हूँ आज के इस ई बैठक को। और एक्सट्रीमली सॉरी कि इसका टाइम थोड़ा डिफरेंट हो गया। इंशाल्लाह कल दोबारा 6 बजे पूरे हम आपके साथ होंगे मास्टर क्लास के लिए। कल मोड थोड़ा डिफरेंट होगा, कल ज़्यादा मतलब इंटेंसिव होगा हमारा ड्यूरेशन जो है, ये जो कोर्स होगा हमारा, ये 1 घंटा जो होगा, इसमें जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा लर्न करेंगे। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर नूरुज़्ज़मान का, जिन्होंने वक्त निकाला, जिन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की। और सर मैं आपसे माजरत करना चाहूँगी अगर मेरे एंड से कुछ नहीं, गलती, मेरी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं भी टेक्निकली थोड़ा-सा चीज़ों को नो नहीं जानता, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वो आपकी तो वजह से इट्स ही वो रियली हाँ इंटरनेट जी। हमारे साथ थोड़ी शोखियाँ कर रहा जी, था। बिल्कुल, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू बहुत-बहुत सर, अपना शुक्रिया बहुत मौका सा देने ख्याल के लिए। रखिएगा। आप भी, थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच, अपना अल्लाह बहुत सा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।